بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صفحہ نمبر 31۔ میجر طفیل محمد شہید۔ پاکستان کی عسکری تاریخ اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لاتعداد اور بے مثال داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کی بھی ہے، جس کی غیرت نے ارض پاک کا 1 انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارا نہ کیا، اور جب تک دشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا چین سے نہ بیٹھے۔ پاک فوج کے اس مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوث نذرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کا اہم فریضہ انجام دیا۔ میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے۔ وہ مضبوط اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے۔ 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا۔ میجر طفیل محمد اس وقت 16ویں پنجاب ریجمنٹ کی بٹالین کمپنی کے کمپنی کمانڈر تھے۔ 7 اگست 1958 کو میجر طفیل محمد اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے۔ صورتحال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھاری فوج نے ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بنا رکھے تھے، مشین گنیں اور مارٹر گنیں نصب کی ہوئی تھیں۔ میجر طفیل محمد نے بھانپ لیا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی، اس کے علاوہ بلند ٹیلے پر قابض ہونے کے باعث دشمن کی پوزیشن بھی بہتر تھی۔ میجر طفیل محمد نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماتحت محمد اعظم کو اپنا نائب مقرر کیا اور 2 دستے ان کی نگرانی میں دیے، جنہوں نے وہ 2 اطراف سے حملہ کرنا تھا۔ تیسرا دستہ میجر طفیل محمد کی قیادت میں تھا، جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑھے۔ 25 جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر طفیل محمد دشمن کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور معرکے کا آغاز ہو گیا۔ میجر طفیل محمد سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میجر طفیل محمد اس کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے۔ اب میجر طفیل محمد تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے۔ وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میجر طفیل محمد زخموں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنی زخمی جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا، مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جواں تھا۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد اٹھے، انہیں سیلوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ بہادری اور جانثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس عظیم جاں باز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ خاص الفاظ: نذرانہ، عسکری اعصاب، شجاعت، بھانپ، قیادت، معرکہ، تعینات، مورچے، نصب، پسپا۔ میجر طفیل محمد شہید۔ الفاظ: معنی: اعصاب، عصب کی جمع، نسیں، رگیں، پٹھے۔ بھانپ لینا، جان لینا، پسپا ہونا، شکست کھا کر بھاگ جانا، پیچھے ہٹنا۔
دفاع، حفاظت، شجاعت، بہادری، عسکری، فوجی، معرکہ، میدان جنگ، مقابلہ، نائب، مددگار، مختار، قائم مقام، نذرانہ، تحفہ، وہ چیز جو بطور پیشکش دی جائے، یلغار، حملہ، دعویٰ۔ صفحہ نمبر 31 اور 32 پڑھیں اور خاص الفاظ اور الفاظ معنی کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔